شادی کی پہلی رات سے اب تک کے 30 دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ میں اپنے اندر برپا ہونے والی اس جنگ سے بری طرح تنگ آ چکا تھا جو ہر رات میرے اعصاب کو شل کر دیتی تھی۔ میری بیوی سائمہ بظاہر ایک نہایت سلیقہ مند، نیک اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، جو دن بھر گھر کے کاموں میں میرا اور میری ماں کا اس قدر خیال رکھتی کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی سورج ڈھلتا اور رات کا سایہ گہرا ہوتا، میرے دل کی دھڑکنیں ایک عجیب سے خوف اور بے چینی سے تیز ہونے لگتی۔ میں جب بھی محبت بھرے انداز میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا یا اس کا ہاتھ تھامنے کی جسارت کرتا تو سائمہ کا رویہ اچانک ہی یکسر بدل جاتا۔ وہ جو لمحہ بھر پہلے مسکرا کر مجھ سے بات کر رہی ہوتی تھی، اچانک پتھر کی مورتی بن جاتی، یا پھر کسی انجانے خوف سے اس کا رنگ پھک پڑ جاتا۔ کبھی وہ سر درد کا بہانہ بنا کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ جاتی، تو کبھی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے اور وہ ہانپنے لگتی، جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ ہماری شادی کو پورا مہینہ بیت چکا تھا، لیکن اس ایک ماہ میں ہمارے درمیان وہ ایک قدم کا فاصلہ بھی طے نہ ہو سکا تھا جو ایک میاں بیوی کے رشتے کی بنیادی ضرورت اور فطری تقاضا ہوتا ہے۔ میں اکثر رات بھر چھت کو گھورتے ہوئے یہی سوچتا رہتا کہ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے، یا سائمہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے۔ کبھی مجھے لگتا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، یا پھر اس کی زندگی میں کوئی اور رہا ہے، لیکن اس کی دن بھر کی خدمت گزاری دیکھ کر میرا یہ شک دم توڑ دیتا۔ کبھی میں سوچتا کہ شاید اسے کوئی ایسی پوشیدہ بیماری ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے وہ شرماتی ہے، مگر جب بھی میں پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا کہ سائمہ مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، تو وہ خاموشی سے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیتی اور کہتی کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے تھوڑا وقت دے۔ لیکن وہ وقت کب آئے گا اس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ میری مردانہ انا اور میری دبی ہوئی خواہشات اب مجھے اندر ہی اندر کاٹنے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میں اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن کر نہ رہ جاؤں، یا کہیں سائمہ کا یہ رویہ مجھے ذہنی مریض نہ بنا دے۔ وہ میرے نکاح میں ہو کر بھی مجھ سے میلوں دور تھی، اور یہی وہ تڑپ تھی جس نے اس دن مجھے آفس میں بیٹھ کر ایک سنگ دلانہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ آج میں اس کی کسی بات کو نہیں مانوں گا اور اپنا حق چھین کر لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے سختی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ آفس میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ میری روح پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میں فائلیں کھولتا تو مجھے ان کالے حروف کے پیچھے سائمہ کا وہ سپاٹ چہرہ نظر آتا جو ہر رات میرے جذبات کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی اور غصہ چنگاری بن کر میرے وجود میں سلگ رہا تھا۔ چھٹی کے وقت جب میں بوجھل قدموں سے پارکنگ کی طرف بڑھا تو ذہن میں بس ایک ہی تکرار تھی کہ آج آر یا پار کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں سڑک کے کنارے ایک مشہور شاپنگ مال کے سامنے میری نظر اپنے پرانے دوست عاشر پر پڑی، جو اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ میں نے اسے دور سے دیکھا تو میرے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ان کے درمیان ہوا کا گسر بھی مشکل لگتا تھا۔ عاشر نے بڑے مان سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور وہ کھلکھلا کر اس کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ان کے چہروں کی چمک اور وہ بے فکری دیکھ کر میرے سینے میں حسد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ دونوں بھی اسی دنیا کے رہنے والے ہیں؟ کیا ان کے درمیان وہ دیوار نہیں ہے جو میرے اور سائمہ کے درمیان ہر رات کھڑی ہو جاتی ہے؟ مجھے اپنی محرومی کا احساس اتنی شدت سے ہوا کہ میں نے چاہ کر بھی نظریں نہ ہٹائیں۔ پھر عاشر کی بیوی کچھ لینے کے لیے مال کے اندر چلی گئی اور عاشر وہیں فٹ پاتھ پر کھڑا میرا انتظار کرنے لگا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے گلے لگایا، لیکن اس کی مسکراہٹ جلدی سنجیدگی میں بدل گئی۔ ہم دونوں سڑک کنارے کھڑے باتیں کرنے لگے، مگر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ شاید میری آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی تھکن میرا سارا کچا چھٹا بیان کر رہی تھی۔ عاشر نے اچانک بات روک کر بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے پوچھا، یار رمیز سچ بتا، تجھے کیا ہوا ہے؟ تیری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تو مہینوں سے سویا نہیں۔ کیا تو اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، یا سائمہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے اچانک اور سیدھے سوال نے میرے اندر جیسے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری مردانگی پر پہلا وار ہو چکا ہے، کیونکہ ایک دوست نے میرے چہرے سے میری ناکامی بھانپ لی تھی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ جس سائمہ کو وہ ایک مثالی بیوی سمجھ رہے تھے، وہ میرے لیے ایک ایسی پہیلی بن چکی ہے جسے میں سلجھاتے سلجھاتے خود الجھ گیا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لی، کیونکہ میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے نکاح میں موجود عورت مجھ سے میلوں دور بھاگتی ہے اور میں ایک نامرد کی طرح بس خاموشی سے کرتا رہتا ہوں۔ عاشر کی ہمدردی مجھے زہر لگ رہی تھی، اور اس کا وہ خوشحال چہرہ میری محرومی کا اشتہار بن چکا تھا جس نے میرے غصے کو اب ایک جنون میں بدل دیا تھا۔
کہ آج گھر جا کر میں اس خاموشی کو ہر قیمت پر توڑ دوں گا۔ میں نے فوراً اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو سنبھالا اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی قسم کی مسکراہٹ سجا لی تاکہ عاشر کو میری اندرونی شکست کا ذرا بھی اندازہ نہ ہو سکے۔ میں نے اپنے لہجے میں خاص قسم کی شوقی اور فخر پیدا کیا اور ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تمہیں تو پتہ ہے ابھی نئی نئی شادی ہے اور گھر میں اتنی رونق ہو تو بھلا سونے کا دل کس کا کرتا ہے۔ بس باتوں اور محبتوں میں راتیں گزر جاتی ہیں اور پھر صبح سویرے آفس بھی پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے نیند پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور یہ تھکن چہرے پر نظر آنے لگی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی کو الفاظ کے ہیر پھیر سے ایک ایسی فرضی کامیابی بنا کر پیش کیا تھا جس پر مجھے خود اندر سے شدید شرمندگی ہو رہی تھی، مگر میری مردانہ انا نے مجھے سچ بولنے سے روک رکھا تھا۔ میری اس لچھے دار بات پر عاشر زور سے کھلکھلا کر ہنسا اور میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ہاں بھائی، یہ بات تو تمہاری 100% ٹھیک ہے۔ شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن میرے یار، ذرا اپنی صحت پر بھی دھیان دو۔ دیکھو تو صحیح تمہاری آنکھوں کے نیچے کیسے گہرے حلقے پڑ رہے ہیں اور تم پہلے سے کافی کمزور بھی لگ رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی اتنی طاقت دکھا دو کہ باقی کی زندگی کسی قابل ہی نہ رہو۔ جوانی سنبھال کر خرچ کرو میاں۔ وہ میرا جگری یار تھا، اس لیے وہ بنا کسی جھجک کے مجھ سے کھل کر بات کر رہا تھا اور اس کا یہ مزاحیہ انداز میرے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ میں جو اندر سے ایک ایک لمحے کے سکون کے لیے ترس رہا تھا، باہر سے محض ایک بے فکر دولہے کا روپ دھارے کھڑا مسکرا رہا تھا تاکہ اسے ذرا بھی شک نہ ہو کہ جس راتوں کی رنگینی کا وہ ذکر کر رہا ہے، میرے حصے میں تو اس کا ایک پل بھی نہیں آیا۔ اس کی باتوں نے میرے اندر چھپے ہوئے اس لاوے کو مزید بھڑکا دیا تھا جو پچھلے 1 ماہ سے سائمہ کے سرد رویے کی وجہ سے دبا ہوا تھا۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر میرے کانوں میں ابھی تک اس کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ باقی کی زندگی کسی قابل نہ رہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آج بھی میں نے سائمہ کی طبیعت خراب والے بہانے کو قبول کر لیا تو واقعی میں اپنی نظروں میں بھی کسی قابل نہیں رہوں گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جم کیا تھا اور ذہن میں بس ایک ہی جنون سوار تھا کہ آج گھر میں خاموشی نہیں ہوگی بلکہ میرا اختیار بولے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں سائمہ سے اس کے عجیب و غریب رویے کی ٹھوس وجہ پوچھ کر رہوں گا، اور اگر اس نے پھر وہی پرانا بہانہ بنایا تو میں اسے باور کروا دوں گا کہ میں اس گھر کا سربراہ ہوں اور وہ میرے نکاح میں ہے۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی اور ہر گزرتے سگنل کے ساتھ میرا غصہ ایک نئی شکل اختیار کر رہا تھا۔ میں جلد سے جلد گھر پہنچ کر اس تماشے کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا جو پچھلے 30 دنوں سے میری زندگی بنا ہوا تھا۔ شادی سے پہلے کا وہ وقت کتنا حسین تھا جب میں صرف اپنے خوابوں کی دنیا میں بسا کرتا تھا اور سائمہ ان خوابوں کا مرکز و محور تھی۔ ہم دونوں کی ملاقات ایک کزن کی شادی میں ہوئی تھی جہاں پہلی بار اسے دیکھتے ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس وقت سائمہ نے فیروزی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں کسی چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ اس کی وہ معصوم مسکراہٹ اور جھکی جھکی نظریں میرے دل پر ایسا نقش چھوڑ گئی کہ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ اگر زندگی میں کوئی جیون ساتھی ہوگا تو صرف یہی ہوگی۔ اس کے بعد کا عرصہ میری جدوجہد اور محبت کے امتحان کا دور تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی ماں کو منایا کہ وہ سائمہ کے گھر رشتہ لے کر جائے، کیونکہ ہمارے خاندانوں میں اس سے پہلے کبھی ایسی شادیاں نہیں ہوئی تھی۔ جب رشتہ طے پا گیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے جب منگنی کی رسم ہوئی تھی اور میں نے سائمہ کو پہلی بار انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس کے ہاتھ اس وقت بھی کانپ رہے تھے، مگر میں نے سوچا کہ یہ شاید اس کی حیا اور شرم ہے جو ایک مشرقی لڑکی کا زیور ہوتی ہے۔ منگنی کے بعد کا ایک سال ہم نے فون پر باتوں میں گزارا اور ان باتوں میں ہم نے اپنی پوری زندگی کے منصوبے بنا لیے تھے۔ میں اسے اکثر کہتا تھا کہ سائمہ، جب تم میرے گھر آؤ گی تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اور وہ دھیرے سے ہنس کر کہتی کہ مجھے صرف آپ کا ساتھ اور عزت چاہیے۔ میں نے اس کے لیے اپنا کمرہ نئے سرے سے بنوایا، اپنی پسند کا فرنیچر چھوڑ کر اس کی پسند کے رنگوں کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ پردوں کے ڈیزائن اور دیواروں کے رنگ بھی اسی کے پسند کے لگوائے تھے۔ میں جب بھی اپنی آنکھیں بند کرتا تو مجھے وہ منظر دکھائی دیتا کہ سائمہ سرخ جوڑے میں دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہوگی اور میں اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا۔ میرے دوست اکثر مجھے چھیڑتے تھے کہ رمیز، تو ابھی سے جورو کا غلام بن گیا ہے، لیکن میں ان کی باتوں پہ صرف مسکرا دیتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سائمہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ شادی سے چند دن پہلے جب میں اپنی شیروانی سلوانے گیا تھا تو درزی سے بار بار ایک ہی بات کہتا تھا کہ فٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ میں اپنی دلہن کے سامنے سب سے اچھا نظر آؤں۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اس شادی پر لگا دی تھی
کیونکہ میں اس دن کو اپنی زندگی کا سب سے یادگار دن بنانا چاہتا تھا۔ مہندی کی رات جب میں نے اسے دور سے دیکھا تو وہ پیلے جوڑے میں سچی مچی کی پری لگ رہی تھی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ رسومات جلدی ختم ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ سائمہ جو فون پر مجھ سے اتنی پیاری باتیں کرتی تھی، جو میرے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کرتی تھی، وہ شادی کے بعد اس قدر بدل جائے گی۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم دونوں مل کر ایک ایسی چھوٹی سی جنت بنائیں گے جہاں صرف پیار اور سکون ہوگا۔ میں نے اس کے لیے جو زیورات بنوائے تھے وہ ایک ایک کر کے اپنی الماری میں رکھے تھے، اور اکثر انہیں دیکھ کر یہ سوچتا تھا کہ جب سائمہ یہ پہنے گی تو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ شادی والے دن جب میں بارات لے کر اس کے گھر پہنچا تو میرا سینہ فخر سے چوڑا تھا کہ آج میں اپنی محبت کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے پوچھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے اور میں اسے مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ رخصتی کے وقت جب سائمہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رو رہی تھی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور میں نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا کہ میں اسے اس کے باپ سے بڑھ کر پیار دوں گا اور اسے کبھی اپنے گھر کی یاد نہیں آنے دوں گا۔ لیکن وہ ساری خوش فہمیاں، وہ سارے ارمان اور وہ تمام بلند و بانگ دعوے اس وقت ریت کی دیوار ثابت ہوئے جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے۔ میں نے بڑی چاہت سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے جس طرح سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور جو نفرت اس کی آنکھوں میں نے دیکھی تھی، اس نے میرے وجود کے پرزے اڑا دیے تھے۔ وہ سائمہ جو میری محبت تھی اچانک ایک ایسی اجنبی بن گئی تھی جسے پہچاننا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک پل میں میرے برسوں کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، اور میں ایک ہنستی کھیلتی زندگی سے نکل کر اس اندھیری کھائی میں جا گرا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، مگر میرے لیے ایک ایسی موت بن گئی تھی جس میں انسان جیتا تو ہے مگر اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ تمام تیاریاں، وہ تمام ارمان جو میں نے مہینوں لگا کر سجا رکھے تھے، وہ سب کے سب ایک ہی رات میں فضول اور بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور ایک گہری سانس بھر کر خود کو سنبھالا۔ مجھے لگا کہ شاید سائمہ اس وقت ایک انجانے خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہے۔ وہ اکثر نئی نویلی دلہنوں کو شادی کی پہلی رات ایک دم اجنبی ماحول اور نئے رشتے کے بندھن میں بنتے وقت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک دم سے اس کے قریب جانا شاید اسے مزید خوفزدہ کر دے گا، اس لیے میں نے بڑی محبت اور نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور دوبارہ اس کا وہ ریشمی اور ٹھنڈا ہاتھ تھامنا چاہا جو برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی آواز میں دنیا بھر کی چاشنی اور اپنائیت بھر کر بہت دھیمے لہجے میں کہا، سائمہ میری جان، تم اس قدر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں وہی رمیز ہوں جس سے تم نے گھنٹوں فون پر باتیں کی ہیں، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے تم نے عہد و پیمان کیے تھے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں تو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور آج کے اس مبارک دن کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے تاکہ میں تمہیں اپنی تمام خوشیاں دے سکوں۔ تم بس سکون سے بیٹھو اور دیکھو کہ میں تمہارے لیے کیا کیا خواب سجا کر لایا ہوں۔ میں نے چاہا کہ وہ میری آنکھوں میں چھپی سچائی اور اس تڑپ کو دیکھ سکے جس کے لیے میرے دل میں موزن تھی، مگر میرے اس پیار بھرے جملے اور دلاسے کا اس پر کوئی مثبت اثر ہونے کے بجائے الٹا رد عمل ہوا۔ سائمہ نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا جیسے اسے کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ چھو لیا ہو۔ وہ بیڈ سے تھوڑا اور پیچھے ہٹ گئی اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بیزاری اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر نہایت سرد اور کٹے کٹے لہجے میں کہا، رمیز پلیز، مجھے ابھی کچھ نہیں سننا، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ سارا دن ان بھاری کپڑوں اور زیورات کے بوجھ نے میرا دم گھونٹ دیا ہے۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی اور اس وقت میں صرف اور صرف آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں وہ مٹھاس کہیں غائب تھی جس کا میں اسیر تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا میرے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب یا میری طرف مسکرا کر دیکھنے کی زحمت تک نہ کی اور تیزی سے بیڈ سے اٹھی، اپنا نائٹ سوٹ الماری سے نکالا اور بغیر مڑے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں وہیں بیڈ پر ساکت بیٹھا رہ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے جلتے ہوئے ارمانوں پر برف ڈال دیا ہو۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں وہیں بیٹھا کمرے کی ان دیواروں کو دیکھ رہا تھا جنہیں میں نے سائمہ کے استقبال کے لیے بڑے چاؤ سے سجایا تھا۔ وہ پھولوں کی مہک جو تھوڑی دیر پہلے مجھے مدہوش کر رہی تھی اب مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی وہ تھک گئی ہوگی۔ بارات کا ہنگامہ، شور شرابہ اور پھر یہ بھاری لہنگا کسی بھی لڑکی کو نڈھال کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے گرتے ہوئے حوصلے کو یہ کہہ کر سہارا دیا کہ رمیز کوئی بات نہیں،
وہ کل تو میری ہی ہے نا، ابھی اسے آرام کرنے دو، شاید صبح تک اس کا موڈ اور اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور خود بھی لیٹ گیا، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں بس واش روم کے دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کے بعد میں کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے وقت گزار رہا تھا، اور دل ہی دل میں خود کو یہ دلاسا دے رہا تھا کہ شاید سائمہ واقعی تھک گئی ہے، اور کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئے گی تو اس کا موڈ بدل چکا ہوگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب بالآخر دروازہ کھلا اور سائمہ باہر نکلی تو میں بے اختیار بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن اسے دیکھتے ہی میری مسکراہٹ وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ میں نے سائمہ کے لیے واش روم میں خاص طور پر ایک بہت ہی خوبصورت ریشمی اور نفیس نائٹ ڈریس رکھا تھا، جو میں نے بڑے شوق سے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے خریدا تھا، مگر وہ اس لباس کو چھوئے بغیر ہی باہر آ گئی تھی۔ اس نے اپنا کوئی پرانا اور عام سا سوتی جوڑا پہن رکھا تھا، جو پوری آستینوں والا اور گلے تک بند تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی مایوسی ہوئی، لیکن میں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا اور زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، سائمہ میری جان، میں نے تو تمہارے لیے خاص طور پر وہ سرخ ریشمی لباس واش روم میں رکھا تھا، تم نے وہ کیوں نہیں پہنا؟ وہ تو تم پر بہت زیادہ جچنا تھا، اور میں نے اسے بڑے ارمانوں سے تمہارے لیے پسند کیا تھا۔ میری بات سن کر سائمہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ اس نے مڑ کر ایک ایسی عجیب اور تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک بیزاری اور غصے کی چھلک تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر ایک دم سپاٹ لہجے میں کہنے لگی کہ میں ایسے بے شرموں والے کپڑے کبھی نہیں پہن سکتی، اور نہ ہی مجھے ایسے لباس پسند ہے۔ مجھے اپنی عزت اور حیا کا خیال ہے۔ آپ کو شاید لگتا ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو ایسے کپڑے پہن کر خود کو نمائش کے لیے پیش کرتی ہیں۔ اس کے ان تلخ الفاظ نے میرے دل پر نشتر کا کام کیا۔ میں ابھی بھی صدمے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور بڑی بے رکی سے کہنے لگی کہ دیکھے رمیز، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور مجھے اس وقت سخت نیند آ رہی ہے۔ میں سکون سے اس بستر پر اکیلے سونا چاہتی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ آج کی رات اس سامنے والے صوفے پر سو جائیں، تاکہ میری نیند میں کوئی خلل نہ پڑے۔ میں حیران و پریشان اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں نے غلط سنا ہو۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور میری اپنی ہی بیوی مجھے صوفے پر سونے کا کہہ رہی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ سکون سے سونا چاہتی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ کر اس سے پوچھوں کہ سائمہ، کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ کیا اس بیڈ پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ مگر اس کے چہرے کی سختی اور اس کی آواز کا اکھڑ پن مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر گیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری محبت کی شادی کا آغاز اس قدر تذلیل آمیز طریقے سے ہوگا۔ سائمہ نے میری خاموشی کا فائدہ اٹھایا اور بڑے آرام سے بیٹھ کے ایک طرف لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا، جیسے میں اس کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں وہیں ساکت کھڑا رہا اور مجھے اپنی زندگی کے وہ تمام خواب بکھرتے ہوئے محسوس ہوئے جو میں نے برسوں کی محنت سے سجائے تھے۔ وہ رات میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی، جب میں اپنی ہی سجی سجائی سیج چھوڑ کر ایک تنگ سے صوفے پر لیٹنے کے لیے مجبور تھا، اور میرے سامنے میری بیوی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، جیسے سے میری موجودگی کا ذرہ برابر بھی احساس نہ ہو۔ بڑی مشکل سے آدھی رات گزری تھی اور وہ میرے لیے کسی اذیت ناک سزا سے کم نہیں تھا۔ صوفہ حد سے زیادہ چھوٹا اور تنگ تھا، جبکہ میرا قد لمبا ہونے کی وجہ سے میرے پاؤں صوفے سے باہر نکل رہے تھے اور میری کمر میں شدید درد لہریں مارنے لگا۔ میں نے بار بار کروٹیں بدلی اور خود کو اس تنگ جگہ پر فٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ نیند تو ویسی میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر جسمانی تھکن اور پیروں کے درد نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ آخر کار جب مجھ سے مزید ضبط نہ ہو سکا تو میں نیم اندھیرے میں اٹھ کھڑا ہوا اور بوجھل قدموں کے ساتھ دوبارہ بستر کی طرف بڑھ گیا، جہاں سائمہ گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ میرا بھی تو بستر ہے، اور میں اپنے ہی گھر میں اس طرح ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہوں؟ میں دبے قدموں بستر کے کونے پر لیٹ گیا تاکہ اسے میری آہٹ کا احساس نہ ہو، لیکن جیسے ہی میرا جسم اس بستر کے لمس سے آشنا ہوا، سائمہ کے وجود سے اٹھنے والی وہ دھیمی اور مسحور کن خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور میرے حواسوں پر چھانے لگی، وہ خوشبو جو سائمہ کی پہچان تھی۔ اس نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور تڑپ پیدا کر دی۔ میرے جذبات جو پہلے ہی پچھلے کئی گھنٹوں سے دبے ہوئے تھے، ایک دم بپھرے ہوئے طوفان کی طرح بیدار ہو گئے۔ میں نے اپنی تمام تر کوشش کے باوجود خود پر قابو پانا چاہا، مگر اس قربت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اور لاشعوری طور پر سائمہ کی کمر کے گرد سنبھل گیا۔ میں صرف اس کا پیار اور اس کا احساس چاہتا تھا، مگر میرا اسے چھونا ہی تھا کہ
جیسے پورے کمرے میں بجلی سی گونج گئی ہو۔ ایک ہی لمحے میں سائمہ کی آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی اسے اپنے وجود پر میرا ہاتھ اور اپنے اتنے قریب میرا سانس محسوس ہوا، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، جیسے اسے کسی نے 1000 واٹ کا کرنٹ لگا دیا ہو۔ اس کے چہرے پر وہ وحشت اور خوف تھا، جیسے اس نے اپنے قریب کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی درندے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ بستر کے دوسرے کونے تک جا لگی، اور اس کی سانسیں اس قدر تیز ہو گئی تھیں کہ دور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کمبل کو اپنے سینے سے بھینچ لیا، اور اس کی آنکھوں میں وہ غصہ اور نفرت تھی جس نے مجھے وہیں منجمد کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ وہ کانپتی آواز میں چلائی کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اور آپ صوفے سے یہاں کیوں آئے؟ کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا؟ اس کے اس وحشیانہ رد عمل نے میرے اندر کی تمام محبت کو ایک پل میں راکھ کر دیا، اور میں شرمندگی اور دکھ کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں انسان کو اپنی ہستی بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی غیر مرد ہوں جو زبردستی اس کے کمرے میں گھس آیا ہو، اور اس کی یہ نظریں میرے دل کے آر پار ہو رہی تھیں۔ اس بار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور میرے اندر چھپا ہوا وہ مرد بیدار ہو گیا تھا جو اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں بار بار ذلیل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، سائمہ اپنی آواز تھوڑی نیچی کرو، اور یہ کیا بدتمیزانہ انداز ہے تمہارا؟ آخر کس طرح بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ کیا تمہیں ذرا برابر بھی احساس نہیں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر یا اجنبی نہیں ہوں جو تم اس طرح مجھ سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ رہی ہو؟ میرا حق ہے تم پر، اور اس گھر کے ہر کونے پر جتنا حق تمہارا ہے اس سے کہیں زیادہ میرا ہے۔ میں نے تمہیں عزت دی ہے، محبت دی ہے، اور تمہارے ہر نخرے کو برداشت کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم مجھے اپنے قریب آنے سے اس طرح روکو جیسے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ میں نے نکاح کیا ہے تم سے، اور خدا کو گواہ بنا کر تمہیں اپنے گھر لایا ہوں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنی ہی زندگی میں ایک بھکاری بن کر تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاؤں کہ مجھے اپنی محبت کا ایک لمحہ دے دو؟ میری اس دو ٹوک اور غسیل گفتگو نے کمرے کی فضا کو ایک دم بوجھل کر دیا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ شاید وہ میری بات کا کوئی ٹھوس جواب دے گی، یا پھر اپنی غلطی تسلیم کر کے مجھ سے معذرت کرے گی، مگر میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ سائمہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ سختی ایک دم غائب ہو گئی، اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ صوفے کے قریب زمین پر بیٹھ گئی، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر اس طرح رونا شروع ہو گئی جیسے اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں، اور وہ روتی ہی چلی گئی۔ اس کے رونے میں ایک ایسی تڑپ تھی اور ایسی بے بسی تھی کہ میرا وہ غصہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آسمان کو چھو رہا تھا، ایک پل میں زمین بوس ہو گیا۔ میں اسے اس طرح ٹوٹ کر روتے دیکھ کر شش و پنج میں پڑ گیا کہ آخر اس کے دل میں ایسا کیا ہے جو اسے لفظوں میں بیان کرنے کے بجائے اس طرح آنسوؤں میں بہا رہی ہے۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس اس کے کندھے بری طرح ہل رہے تھے، اور اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ میں اسے چپ کرانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر اس کے شدید رد عمل نے میرے قدموں میں جیسے بیڑیاں ڈال دی۔ میں وہیں بستر کے کنارے بیٹھا اسے دیکھتے رہا، اور سوچتا رہا کہ کیا ایک شوہر کا اپنی بیوی سے اس کا حق مانگنا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اس طرح دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مگر سائمہ کے رونے کی آواز تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی، اور میرا دل اس کی یہ حالت دیکھ کر پگھلنے لگا تھا۔ میں نے اپنے غصے کو ایک طرف رکھا اور بڑے دھیرے سے بیڈ سے اتر کے اس کے قریب کیا۔ میں نے چاہا کہ اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لوں اور اسے یقین دلاؤں کہ میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ میں نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے کانپتے ہوئے کندھے پر رکھا اور اسے اپنے بازو میں سمیٹنے کی کوشش کی تو سائمہ نے ایک دم ایسا رد عمل دکھایا جیسے اسے مجھ سے کوئی چھوت کی بیماری لگ جائے گی، یا جیسے میرا لمس اس کے لیے کوئی زہر ہو۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور فرش پہ ہی گھسٹتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو کسی درندے کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ میں وہیں ہاتھ پھیلائے ساکت و جامد کھڑا رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھ میں ایسی کیا برائی ہے کہ میری اپنی بیوی مجھے چھونے پر اس قدر کراہت اور خوف کا اظہار کر رہی ہے۔ میں نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی تذلیل کا یہ کڑوا گھونٹ پی کر خاموشی سے اٹھا اور واپس اسی چھوٹے سے صوفے پر جا لیٹا۔ میرے صوفے پر جاتے ہی جیسے کوئی جادو ہو گیا، سائمہ کا رونا ایک دم بند ہو گیا۔ اس نے اپنی سسکیاں ضبط کی، اٹھی اور دوبارہ بیڈ پر جا کر سر سے پاؤں تک چادر اوڑھ لی، جیسے وہ دنیا وہ مافیا سے بے خبر ہو جانا چاہتی ہو۔ میں ساری رات اس کی اس خاموش پشت کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیسی شادی ہے اور یہ کیسا رشتہ ہے جہاں ایک چھت تلے رہ کر بھی ہم دو اجنبیوں کی طرح ہیں۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور میں بس صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا
جیسے ہی پو پھٹی سائمہ اٹھی۔ اس نے میری طرف ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، الماری سے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے پر رات والے کرب کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ نہا دھو کر تیار ہو کر چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی، جیسے اسے میری موجودگی کا احساس تک نہ ہو۔ میں وہیں صوفے پر ادموا سا لیٹا رہا۔ میرا ذہن مفلوج ہو چکا تھا اور جسم ٹوٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری ماں کی آواز آئی جو کمرے کے باہر سے مجھے پکار رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ رمیز بیٹا اٹھو، تیرے دوست باہر ڈرائنگ روم میں آئے ہیں اور تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس حال میں کسی سے ملوں، مگر ماں کی بات ٹالنا ممکن نہ تھا۔ میں نے جیسے تیسے خود کو سنبھالا، منہ ہاتھ دھویا اور بوجھل قدموں سے باہر گیا۔ وہاں میرے 4-5 قریبی دوست بیٹھے تھے جو مجھے دیکھتے ہی شور مچانے لگے۔ ان کے چہروں پر وہ مخصوص شرارت تھی جو عموماً نئی شادی والے دوست کو دیکھ کر آتی ہے۔ عاشر اور باقی دوستوں نے مجھے گھیر لیا اور طرح طرح کی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میاں کیا حال ہے، بڑی تھکن نظر آ رہی ہے چہرے پر، لگتا ہے رات بھر سونے کا موقع نہیں ملا۔ تو کوئی میری آنکھوں کے حلقوں پر جملے کس رہا تھا۔ وہ سب اپنی جگہ خوش تھے اور وہ سب وہی باتیں کر رہے تھے جو دوستوں یاروں کی محفل میں دولہے کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ وہ مجھے شہزادے اور فاتح کے لقب دے رہے تھے، جبکہ میں اندر سے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ ان کا ہر کہکا میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا اور ان کی وہ شرارتی باتیں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھیں۔ میں زبردستی کی ہنسی ہنس رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر انہیں میری اصل حقیقت کا پتہ چل جائے کہ میں اپنی شادی کی پہلی رات ایک صوفے پر ذلیل ہو کر گزار چکا ہوں تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ دوستوں کے جانے کے بعد گھر میں ولیمے کی تیاریوں کا شور برپا ہو گیا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، رشتہ داروں کی آمد اور مبارک باتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ میں نے بھی کوشش کی کہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کر رکھوں تاکہ کسی کو ذرا برابر بھی شک نہ ہو کہ میرے اندر کیا طوفان پل رہا ہے۔ ولیمے کی پروقار تقریب بھی خواب کی طرح گزر گئی۔ میں نے سائمہ کو اسٹیج پر سب کے سامنے ایک ملکہ کی طرح بیٹھے دیکھا تو ایک بار پھر میرے دل میں امید کی کرن جاگی کہ شاید آج کی رات سب ٹھیک ہو جائے۔ مگر افسوس کہ ولیمے کی رات بھی وہی سب دہرایا کیا جو پہلی رات ہوا تھا۔ سائمہ نے پھر وہی سرد مہری دکھائی اور وہی طبیعت خراب کا پرانا راگ الاپا جس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ شاید ماحول کی تبدیلی سے کچھ سکون دے گی، اس لیے میں نے بڑی چاہت سے اسے ہنی مون کے ٹکٹس دکھائے جو میں نے شادی سے پہلے ہی بڑے شوق سے بک کروائے تھے۔ میں اسے بطور سرپرائز دینا چاہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ دنیا کی ہر لڑکی کی طرح سائمہ بھی یہ سن کر نہال ہو جائے گی اور خوشی سے میرے گلے لگ جائے گی۔ مگر جیسے ہی میں نے اسے بتایا کہ کل ہم ہنی مون کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو خوشی کے بجائے اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ ایک دم گھبرا کر کہنے لگی کہ رمیز، ہنی مون پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کل ملک کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور ویسے بھی میرا دل نہیں چاہ رہا۔ میں اس کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ وہ کون سی دلہن ہوگی جو اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے اور گھومنے پھرنے کے موقع کو اس طرح ٹھکرا دے گی۔ ہر لڑکی تو شادی کے بعد ان لمحوں کے خواب دیکھتی ہے، لیکن میری بیوی کا جواب تو میری سوچ کے بالکل الٹ تھا۔ اس نے اتنی ضد کی اور اتنی منت سماجت کی کہ مجھے بوجھل دل کے ساتھ وہ ٹکٹس کینسل کروانے پڑے۔ اس بات پر میرے گھر والے بھی شدید حیران تھے کہ آخر ابھی شادی ہوئے 2 دن ہوئے ہیں اور یہ لڑکا ہنی مون کینسل کیوں کروا رہا ہے۔ مگر میں کسی کو کیا بتاتا کہ جس بیوی کے ساتھ میں نے جانا تھا وہی میرے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنے سے کتراتی ہے۔ اور پھر اسی طرح وقت کا پہیہ گھومنے لگا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں بدلنے لگے۔ اس ایک مہینے میں سائمہ نے مجھے ذہنی طور پر ہر طرح سے مفلوج اور پریشان کر دیا تھا۔ اگر میں انصاف سے کام لوں تو وہ ایک مثالی عورت تھی۔ گھرداری میں اس کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کے کونے کونے کو چمکاتی، میری ماں کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتی، ان کی دوائیوں سے لے کر ان کے کھانے پینے تک ہر ذمہ داری اس نے بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال رکھی تھی۔ وہ ایک ذمہ دار اور سلیقہ مند بہو ثابت ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی اور ہم اپنے کمرے کی تنہائی میں ہوتے تو وہ ایک دم بدل جاتی۔ جہاں بات میری ازدواجی حقوق کی آتی یا میں ذرا سا بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ کوئی نہ کوئی نیا بہانہ تراش لیتی۔ کبھی وہ بلا وجہ رونا شروع کر دیتی تو کبھی کسی چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا جھگڑا کھڑا کر دیتی کہ میرا سارا موڈ ہی غارت ہو جاتا۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے ایک ایسی پہیلی بن چکا تھا جسے میں سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ پورے 30 دن گزر چکے تھے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی تھی جو دن بدن بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں ایک جوان مرد تھا اور میری اپنی کچھ فطری خواہشات تھی
जिन का गला घोंटते घोंटते अब मैं थक चुका था। आज ऑफिस में बैठे हुए जब मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनी और अपनी महरूमी का मवाजना इनकी खुशियों से किया तो मेरा गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। मैंने तहिया कर लिया था कि आज रात मैं साइमा की कोई दलील नहीं सुनूंगा, कोई रोना धोना मुझे पिघला नहीं सकेगा और कोई बहाना मुझे रोक नहीं पाएगा। आज मैं हर हाल में इससे ज़बरदस्ती अपना हक वसूल करूंगा, ताकि इसे पता चले कि मैं इसका शौहर हूँ और वो मेरे निकाह में है। मैं इसी जुनून की हालत में घर की तरफ रवाना हुआ और मेरे दिमाग में बस एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि आज साइमा को मेरी ताकत का अंदाज़ा होकर रहेगा। मेरी अम्मा बड़े भाई के घर गई हुई थी और घर में हमारे अलावा कोई तीसरा फ़र्द मौजूद नहीं था। इसीलिए मेरे नज़दीक आज से बेहतर कोई और मुनासिब मौका हो ही नहीं सकता था। मेरे जहन में गलबा पाने का एक जुनून सा सवार था और मैंने सोच लिया था कि अगर आज साइमा के साथ मुझे थोड़ी बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि घर में कोई दूसरा मौजूद नहीं था जो हमारी ऊंची आवाज़ें सुन पाता या बीच बचाव करवाता। मैं इसे आसानी से अपने काबू में कर सकता था और मुझे अब मज़ीद इसके बेजा नखरे और बेरुखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करनी थी। मैं इसीलिए दफ्तर से वक्त से काफ़ी पहले ही घर पहुंच गया था। मैंने अपनी गाड़ी गली के नुक्कड़ पर एक तरफ लगाई ताकि इस इंजन की आवाज़ सुनाई न दे, और फिर मैंने खामोशी से सदर दरवाज़ा खोला और दबे पाँव सहन उबूर करके अंदर दाखिल हो गया। मेरे जहन में अब भी एक नरम गोशा बाकी था। मैंने सोचा था कि पहले इसे अचानक मिलकर सरप्राइज़ दूंगा, इसे फूल पेश करूंगा और एक बार फिर प्यार से मनाने की आखिरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर इसने फिर भी वही तबीयत ख़राब वाला पुराना राग अलापा, तो फिर मैं अपना हक छीन कर लूँगा। जैसे ही मैं अपने बेडरूम के बंद दरवाजे के करीब पहुंचा तो अंदर से आने वाली आवाज़ों ने मेरे कदम वही मुंजमद कर दिए। साइमा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और इसके लहजे में वो बेचारगी और खौफ कहीं नहीं था जो वह मेरे सामने तारी रखती थी। वो बड़े फ़खरिया अंदाज में कह रही थी कि अम्मा, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, मैं इतनी जल्दी रमीज़ को इसका हक हरगिज़ नहीं दूंगी। मैंने इसे अभी तक एक कदम भी करीब नहीं आने दिया और इसे इतना तड़पाऊंगी और इतना परेशान करूंगी कि वो खुद ही मजबूर होकर मेरे आगे घुटनों के बल बैठ जाएगा। आपने जैसा मुझे सिखाया था मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। और आप सच कहती थी कि अगर मर्द को पहली ही रात सब कुछ मिल जाए तो फिर वो बीवी की कदर नहीं करता, इसे औरत की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होता। अब देख लें, वो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मुझसे मोहब्बत की भीख मांगते हैं, मेरे खुशामदे करते हैं, और जब मैं इन्हें ज़रा सी सख्ती दिखाकर मना कर देती हूँ तो वो एक छोटे बच्चे की तरह तड़पते हैं। मुझे इनकी ये हालत देखकर अपनी जीत का एहसास होता है। अब वो मेरे बस में है और मैं इन्हें अभी और तड़पाऊंगी ताकि वो हमेशा मेरे इशारों पर नाचते रहे। मेरी बीवी फ़ोन पर अभी और भी बहुत कुछ कह रही थी और इसे सुनकर मेरे कानों में साएं साएं होने लगी थी। मेरे होश उड़े हुए थे और मैं ये सोचकर दंग रह गया था कि वो अपनी सगी माँ के कहने पर हमारे इतने पाकीज़ा रिश्ते को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रही थी। इसने एक बार भी ये ना सोचा कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रही है। एक तो इसने मेरा जायज़ हक अदा ना किया था और ऊपर से वो हमारे घर की नहायत निजी बातें किसी बाहर वाले से शेयर कर रही थी, चाहे वो इसकी अपनी माँ ही क्यों ना हो। मगर मियाँ बीवी के दरमियान की बातें तो अमानत होती हैं। मैंने एक ज़ोरदार झटके से कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा इसके पास पहुंचा। साइमा मुझे अचानक सामने देखकर बुरी तरह उछल पड़ी और इसके हाथ से फ़ोन छूट गया। मैंने झपट कर फ़ोन उठाया, इसे बंद किया और एक तरफ फेंक दिया। फिर मैंने इसे बाजू से सख्ती से पकड़ा और गरजदार आवाज़ में पूछा कि साइमा, ये सब क्या है? ये कैसी घटिया हरकत कर रही हो तुम? क्या तुमने हमारी रातों की बातें अपनी अम्मा को बताई हैं? और तुम्हें क्या लगता था कि तुम इस तरह मुझे तड़पाकर और मुझे नीचा दिखाकर अपना गुलाम बना लोगी? मैं गुस्से से पागल हो रहा था और मेरी आंखों में खून उतरा हुआ था। मैंने इसे झिंझोड़ते हुए कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और अपने घर वापस चली जाओ। मुझे ऐसी औरत की ज़रूरत नहीं जो मेरे रिश्ते की तौहीन करे। जब साइमा ने मेरा ये असली वाला गुस्सा देखा तो वो बुरी तरह घबरा गई। इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। वो हिकलाते हुए कहने लगी कि रमीज़, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मगर अब मैं सब कुछ अपनी कानों से सुन चुका था और अब कोई सफाई काम नहीं आ सकती थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई और रोते हुए कहने लगी कि रमीज़, मैं तो बस ये चाहती थी कि आप सारी ज़िंदगी मेरे होकर रहे। मेरी माँ ने मुझे डराया था कि अगर मैं शुरू में ही तुम्हारी हर बात मान लूँगी तो तुम मेरी कदर नहीं करोगे। मैंने नफ़रत से इसकी तरफ देखा और कहा कि साइमा, तुम मुझे अपना ग़ुलाम बनाना चाहती थी, जबकि शौहर तो सर का ताज होता है। मैंने कभी तुम पर कोई जुल्म नहीं किया, कभी तुमसे कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं किया, लेकिन मेरी जायज़ बातें मानना और इस रिश्ते का मान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुमने एक माँ के कहने पर अपने घर की जड़ें खोखली कर दी।
سائمہ زاروں کی تار ہو رہی تھی اور بار بار میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی ماں کے بہکاوے میں آ کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے اور اسے احساس ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی خوشیوں کو اپنے ہی ہاتھوں آگ لگا دی ہے۔ میں کافی دیر تک غصے میں تلملاتا رہا، لیکن جب میں نے اسے اس قدر ٹوٹ کر روتے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے دیکھا تو میرے اندر کا شعور جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور سائمہ بھی کسی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور سنجیدگی سے کہا کہ سائمہ، میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ سگی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ سائمہ نے سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ اس دن کے بعد سائمہ بالکل بدل گئی۔ اب وہ ڈر اور خوف اس کے ذہن سے نکل چکا تھا اور اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شوہر کو تڑپا کر نہیں بلکہ اس کی جائز ضرورتوں کا خیال رکھ کر ہی اس کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ ہماری زندگی کی وہ تلخی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ہم دونوں ایک نئی اور خوشحال زندگی کے سفر پر روانہ ہو گئے، جہاں صرف محبت تھی اور ایک دوسرے پر بھروسہ۔